ملاپ چاہتی ہے، محبت کا تقاضا ہے کہ ملاقات ہو، معانقہ ہو، مصافحہ ہو اور استلام ہو۔ اب اللہ سے ہم محبت کریں اور ٹوٹ ٹوٹ کر محبت کریں۔ اب سوال پیدا ہوا کہ اللہ سے ٹوٹ ٹوٹ کر محبت کی جائے، لیکن محبت کیسے کی جائے؟ اس کا کوئی جسم نہیں ہے، اب اس کی کوئی صورت نہیں ہے، اب اس کو ہم کیسے تکیں گے؟ تو فرمایا یاد کر لو کہ اللہ سے ٹوٹ ٹوٹ کر محبت کرنے والے، ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ کسی شکل کو دیکھیں، کسی صورت کو دیکھیں۔ تو فرمایا کہ لوگوں اب اللہ کی کوئی تو شکل اور صورت نہیں ہے، تو فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ملاپ چاہتی ہے، محبت کا تقاضا ہے کہ ملاقات ہو، معانقہ ہو، مصافحہ ہو اور استلام ہو۔ اب اللہ سے ہم محبت کریں اور ٹوٹ ٹوٹ کر محبت کریں۔ اب سوال پیدا ہوا کہ اللہ سے ٹوٹ ٹوٹ کر محبت کی جائے، لیکن محبت کیسے کی جائے؟ اس کا کوئی جسم نہیں ہے، اب اس کی کوئی صورت نہیں ہے، اب اس کو ہم کیسے تکیں گے؟ تو فرمایا یاد کر لو کہ اللہ سے ٹوٹ ٹوٹ کر محبت کرنے والے، ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ کسی شکل کو دیکھیں، کسی صورت کو دیکھیں۔ تو فرمایا کہ لوگوں اب اللہ کی کوئی تو شکل اور صورت نہیں ہے، تو فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ کا جلوہ ہے، یہ اللہ کا عکس ہے، یہ اللہ کا پرتو ہے، یہ اللہ کا حسن ہے، یہ اللہ کا جمال ہے، یہ حضور علیہ السلام کی ذات والا جو ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی بے صورتی کی تصدیق تھی۔ فرمایا کہ لوگوں اللہ بذکر اللہ، ائمہ مفسرین نے بیان کیا کہ اس ذکر سے مراد حضور علیہ السلام کی ذات۔ فرمایا کہ اس ذکر اللہ سے مراد حضور علیہ السلام کی ذات ہے۔ فرمایا کہ لوگوں یاد کر لو کہ دلوں کا چین اللہ کے ذکر میں ہے۔ وہ اللہ کا ذکر کیا ہے؟ فرمایا ایک تو اللہ کا ذکر، اس کا اس میں جلالت نام لینا ہے کہ اللہ اللہ کہنا، اس کے صفاتی اسماء کا تذکرہ کرنا، اسماء الحسنی کا تذکرہ کرنا، یا بزرگوں کا ذکر کرنا، یا وکیلوں کا ذکر کرنا، یا رحیموں کا ذکر کرنا، یا کریموں کا ذکر کرنا۔ یہ اللہ کے جو 99 اسماء مبارکہ ہے، اسماء الحسنی ہے، فرمایا یہ بھی اللہ کا ذکر ہے۔ فرمایا اللہ کا اس میں جلالت، یا اللہ یہ بھی اللہ کا ذکر ہے، یہ اس میں اعظم ہے۔ فرمایا کہ لوگوں لیکن اللہ کا جو ذکر ہے اس کے اندر ایک جلالت ہے کہ اللہ کے ذکر کے اندر ایک عجیب قسم کی حیرانی ہے۔ صوفیاء بیان کرتے ہیں، اولیاء اللہ بیان کرتے ہیں، عرفاء بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی جو دربار ہے اس میں جب سالک، جب کوئی مرید، جب کوئی متوسل، جب کوئی محب صادق، جب کوئی عاشق صادق جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والا جب دربار خدا کے اندر حاضر ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر جب وہ اس کی حاضری ہوتی ہے تو ایک عجیب قسم کی اس کے اوپر حیرانگی کی کیفیت طاری ہوتی ہے، ایک تحجر آتا ہے، ایک تعجب آتا ہے کہ جب وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے انوار اور اللہ کی تجلیات کو اپنے خیال میں لے آتا ہے کہ اللہ کا دربار کیا ہے۔ صوفیاء فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے انوار اور برکات اگر آپ قیاس کرنا چاہیں تو وہ کیا ہے؟ فرمایا تا حد نگاہ اس لامتناہی ذات کے انوار اور برکات کا سمندر چل رہا ہے، وہ نور ہی نور ہے، سرور ہی سرور ہے کہ ہر طرف بس کو کھاتے مارتے ہوئے انوار اور برکات ہے۔ فرمایا کہ جب کوئی صالح وہ اللہ کے انوار اور اللہ کی تجلیات کی طرف وہ دھیان کرتا ہے، خیال کرتا ہے تو اس کے اوپر ایک عجیب قسم کی کیفیت آئی ہوتی ہے کہ جب وہ اللہ کے انوار کے سمندر کا دھیان کرتا ہے تو اس پر ایک تحجر طاری ہو جاتا ہے۔ صوفیاء فرماتے ہیں کہ وہ تحجر کیا ہے، وہ تعجب کیا ہے؟ فرمایا وہ تعجب ایسے ہے کہ جس طرح کوئی مسافر جنگل کے اندر سفر کر رہا ہو، ناگاہ اچانک اس کے سامنے غراتا ہوا، چگھاڑتا ہوا شیر آ جائے۔ فرماتے ہیں کہ جب اچانک جب شیر آتا ہے تو اس کی حیرانگی کا کیا عالم ہوتا ہے۔ صوفیاء فرماتے ہیں کہ اسی طرح
بغیر کسی تشبیہ، بغیر کسی مثال کے، کہ جب کوئی صالح اللہ کا سچا بندہ جب وہ اس کی دربار کا خیال لے آتا ہے تو اس کے خیال جب وہ اپنے دل و دماغ میں حاصل کرتا ہے کہ میں دربار خدا میں حاضر ہوں، جب وہ اپنی آنکھوں کو بند کرتا ہے اور اس کا مراقبہ اس کے فکر و شعور کا کھلتا ہے کہ میں کہاں ہوں، دربار خدا میں ہوں، اور دربار خدا کا جب خیال آتا ہے تو عجیب حیران کی اور یہ اللہ تعالیٰ کے انوار اور تجلیات کی جلالت اور اللہ کا جلال اور حیبت اس کے اوپر صالح پر ایسا طاری ہوتا ہے کہ ایک خوف کی اور ایک ڈر کی، ایک حیبت کی، ایک جلال کی، اور وہ حیبت اور جلال اللہ کی انوار کی کیا ہوتی ہے؟ فرمایا ایسی ہوتی ہے جس طرح کوئی شخص جنگل کا سفر کر رہا ہو، صحرائی سفر کر رہا ہو، اور سفر کرتے کرتے اس کے راستے پر دیکھا غراتا ہوا چگھاڑتا ہوا جب شیر آتا ہے تو اس کی طبیعت پر جس طرح ایک خوف طاری ہوتا ہے، اسی طرح اللہ کے انوار اور تجلیات کی جو دربار ہے اس میں بھی جب کوئی شخص ذکر کی اس منزل میں آتا ہے اس پر بھی اس طرح ایک حیبت طاری ہوتی ہے۔ فرمایا کہ اس حیبت کو دور کرنے کے لیے، اس جلالت سے صالح کو مانوس کرنے کے لیے کہ وہ اللہ کا ذکر کرے، دربار خدا میں پہنچے، فرمایا بس لوگوں یاد کر لو کہ اللہ کے انوار اور اس کی تجلیات وہ جلالت اور حیبت سے جب جلال میں ڈلتی ہیں اور کہا جاتا ہے کہ اے ذکر کرنے والے آگے آ کر جانتے ہو کہ میرے دربار کا دروازہ کون ہے؟ فرمایا کہ میری دربار کا دروازہ محمد کی ذات ہے۔ کیوں کہ محمد کی ذات دربار خدا کا دروازہ جب کھولتی ہے، جب صالح ذکر کرنے والا اللہ کے انوار کے اندر ڈبکیاں لینے والا اللہ کی تجلیات میں اس کی حیبت اور اس کے جلال سے بندے کو اللہ مانوس کرنے کے لیے کہ تو میری دربار میں آنے والا ہے، میری بارگاہ میں آنے والا ہے، اور تو اپنے دل کی دنیا کو میرے انوار اور میری برکات سے، میری حیبت و جلال سے تو پاک کرنے والا ہے۔ فرمایا یہ مصطفیٰ میرا دروازہ ہے۔ فرمایا مصطفیٰ کہ جب تم دروازے پر آتے ہو تو یاد کر لو کہ اس دروازہ جب دروازہ کھلتا ہے تو مصطفیٰ کریم مانوس کرتے ہیں کہ صالح ذکر کرنے والا، اللہ اللہ کرنے والا وہ اللہ کی بارگاہ میں آ رہا ہے۔ حضور شیخ مجدد حضرت مجدد علیہ ثانی رحمت اللہ علیہ اور حضرت رئیس المکاشفین حضرت محی الدین ابن العربی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دربار خداوندی کا خلیفہ اعظم حضور کی ذات ہے، اور اللہ کی دربار کا وزیر وہ وزیر مولا علی فرمایا کہ اللہ کے دربار کا دروازہ مصطفیٰ ہے، اور اللہ کا دروازہ مصطفیٰ ہے، اور مصطفیٰ وزیر، مصطفیٰ کے وزیر اور وزیر مملکت اور اللہ تعالیٰ کی اقدیت کے جلووں کے جو اس کی وزارت کے منصب پر جو ہے وہ حضرت علی مرتضیٰ۔ فرمایا آدم سے لے کر عیسیٰ تک سارے حضرات جب اللہ کے دربار میں پہنچتے ہیں پہلے دروازے پر آتے ہیں، لیکن دروازے تک پہنچنے کے لیے مولا علی کے پاس آتے ہیں، کیونکہ مولا علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کریم وہ وزیر مملکت ہے۔ لیکن یاد کر لو کہ وزیروں کے پاس بڑے منصب والے بھی آتے ہیں، وہ کم منصب نہیں ہوتے، وہ وزیر سے بڑھ کر ہوتے ہیں۔ حضرت آدم سے لے کر عیسیٰ تک سارے نبیوں کا درجہ مولا علی سے بڑھ کر ہے، لیکن دربار عقیدت میں، دربار وحدت میں، دربار خدا میں جب کوئی جاتا ہے، حاضر ہوتا ہے، فرمایا کہ آدم سے لے کر عیسیٰ تک سارے انبیاء کا مقام اور مرتبہ تو علی سے بڑھ کر ہے، لیکن اللہ کی دربار تک پہنچنے کے لیے، اللہ کی دربار تک رسائی کے لیے فرمایا کہ پہلے ٹائم علی سے لینا پڑتا علی سے لینا پڑتا